محترم حافظ صاحب اور میرے محبوب و محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد یعقوب احمد فریدی صاحب، آپ کے زیر قیادت ذکر نور کی اس خوبصورت بزم میں تشریف فرما تمام اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً پوری وارفتگی کے ساتھ حق کے تسنن ادا کرتے ہوئے ہم سب کو یہاں جمع کیا گیا، پروردگار عالم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام قابل عزت احباب کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر بات آپ کی خدمت میں کرنا مقصود ہے۔ ذکر اس خاندان کا جو اتنا باکمال ہے کہ جن کے فضائل کو بھی خبر نہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے۔ تھک کر نہ سنیں، جن کے فضائل کو بھی علم نہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے، یعنی تاریخ تو آج تک اس بات کا تعین نہ کر سکی کہ علی کعبہ میں آئے یا علی کعبہ میں تھے۔ آپ کی محبت ہے، آپ نے جس طرح استقبال فرمایا، تاریخ یہ تعین کرنے سے معذور ہے کہ علی کعبہ میں آئے یا علی کعبہ میں تھے، یہ تعین تو نہ ہو سکا، مگر ایمان کی خوشبو نے یہ تعین کر دیا کہ علی کعبہ میں ہے۔ جو شخص یوم الست سے واقف ہے، حسین اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ آپ حسین کو عبد خدا کہہ لیجئے، آپ حسین کو عبد خدا سمجھ لیجئے، لیکن یہ یاد رہے کہ حسین ایسا عبد ہے جو کرتا خدائی ہے۔ جو خاموش ہیں وہ بھی زبانوں کو کھول لیں، چونکہ 35 آڑیوں ایک خاندان ہوئے جنہوں منن دا حکم ہے، سوچن دا تا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ ورنہ مجھ جیسا اس گھرانے کی فضیلت کیا بیان کرے گا؟ ہم نے تو ذکر کر کے اپنے برم بنانے ہیں، یہ ذکر تو ہمارے برم بناتا ہے۔ آپ بلا شبہ حسین کو عبد خدا کہیے، عبد خدا سمجھیے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ حسین ایسا عبد ہے
جس کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں فرمایا. یہ ایسے صاحب برکت کہ ریت پر قدم رکھیں تو ریت کے ٹیلے کو معلّا کر دیں. ایسے صاحب اختیار، ایسے اتھارٹی والے، ایسے صاحب اختیار کہ توحید آسمانی حقیقت تھی، یہ اسے زمین پر لے آئے. ایسے صاحب ثروت اور ایسے سخی. میں رک گیا ہوں کہ کہیں یہ جملہ آپ ضائع نہ کر بیٹھیں، چونکہ عقیدہ اہل و سنت کی انتہا ہے. حسین کی سخاوت تو دیکھیے، حسین کا صاحب ثروت ہونا تو دیکھیے، اور حسین کا کریم ہونا تو دیکھیے. ایسا سخی، ایسا صاحب ثروت اور ایسا کریم کہ جس نے اپنے خزانے سے عقیدے کی بھوکی ننگی مخلوق کو اللہ دے دیا ہے. معرفت الہیہ سے نواز دیا لوگ. یہ خاندان ایسا ہے. کوئی تلوار نہیں لٹک رہی کسی کے سر پر کہ تم نے ذکر حسین کرنا ہی کرنا ہے، مت کریں. کوئی پابندی نہیں ہے. آپ سنی ہیں تو سنی رہیں، شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، دیوبندی ہیں تو دیوبندی رہیں، اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث رہیں. آپ کا مسلک آپ کو مبارک ہو، مگر میری یہ گزارش یاد رکھیے گا، اگر آج بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی بہن اور بیٹی آپ کو آتا دیکھ کر اپنے سر کو دوپٹے اور چادر سے ڈھانپ لیتی ہے، تو وہابی بھی ہے تو تجھے ماننا پڑے گا حسینیت کی خوشبو آج بھی تیرے گھر کو مہکا رہی ہے. گھر کے ایک کمرے میں جوان بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہیں تنہا، اور دوسرے کمرے میں ماں باپ مطمئن بیٹھے ہیں. قبلہ اسی اطمینان کو حسینیت کہتے ہیں. مجھے تو جلدی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بڑے سکون کے ساتھ نا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ سن کر حیران ہوں گے جیسے میں پڑھ کے حیران ہوا. کبھی سوچا ہے؟ آپ کے ذوق کی بات بھی کریں گے، مگر پہلے یہ تاریخی حقیقت قبول فرمائیے. نوجوان جو کہ خاصی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یزید کی حکومت 3 سال میں کیسے ختم ہو گئی؟ ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ تو کرسی کی جنگ تھی، میں تو نہ اس طرف ہوں نہ اس طرف. یہ تو سیاسی مارکا تھا. جس بچے کی عمر ابھی اس سال 18 کی پوری ہوئی ہے اور اس کا ابھی ابھی شناختی کارڈ اور ووٹ بنا ہے، اتنا سیاسی شعور اللہ نے اس 18 سال کے بچے کو بھی عطا کیا ہے کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت اور صرف اس خطہ ارض میں 9 لاکھ سروں پر وہ حکمرانی کرتا تھا. پوری 38 لاکھ کی آبادی نہیں بتا رہا، صرف اس خطہ ارض پر 9 لاکھ سروں پر وہ حکومت کرتا تھا. اٹھائیے یہاں سے قرآن اور رکھیے اپنے سر پہ اور فیصلہ خود فرمائیے. ہر صاحب غیرت فیصلہ خود کرے. اگر یہ تخت کی جنگ ہوتی، اگر یہ سیاسی مارکا ہوتا، اگر یہ کرسی کی لڑائی ہوتی
تو جس بندے کے پاس 9 لاکھ ووٹ ہوں اس کے ساتھ 72 نبی ہوں تو اس کی کرسی پہ کون سا فرق پڑتا تھا؟ جس بندے کے پاس 9 لاکھ ووٹ ہیں اس کے ساتھ 72 نبی ہوں، اور 72 بھی ایسے کہ جن میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 86 سال کا بزرگ بھی ہے، 72 ووٹ نہ بھی ہوں تو اس کی سیٹ پر، اس کے منصب پر، اس کے عہدے پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑنی تھی؟ یزیدیت کو بڑی جلدی تھی، یزیدیت بڑی اجلت میں تھی، اس نے فکر کی ریت پر بد عقیدگی کے گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑائے کہ تخیل انسانی پہ گرد چھا گئی، بصارتیں گم ہو گئی، سماعتیں رہ گئی، رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ پھر اسی بد عقیدگی کی گھٹن میں ذکر حسین کی محفل سجی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگی، اڑتی ہوئی گرد بیٹھی اور لوگ پہچاننے لگے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ یہ فرق جو صاحب ضمیر آج ان رشتوں میں فرق جانتا ہے، اسی ضمیر کی آواز کو تو حسین کہتے ہیں۔ بڑے اطمینان سے بیٹھیے گا، 2 گلاں میں کرنا چاہنا توڑے گا۔ مردوں کا کردار تو ایک طرف، میدان کربلا میں محبوب کے خاندان کے مقدس مردوں کا، شہزادوں کا کردار تو ایک طرف۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ کبھی غور فرمایا کہ 38 لاکھ پر پھیلی ہوئی، مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت 3.25 سال کے عرصے میں علی کی دونوں بیٹیوں نے کیسے گھٹنوں پہ لا کے کھڑی کر دی؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ لیکن اس بات پر بھی جھگڑا ہے کہ آپ جب اہل بیت اطہار کے مقدس شخصیات کے نام لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ جھگڑا تھا نہیں، بنا دیا گیا۔ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ چلیں یہ علیہ السلام کا مسئلہ تو ہم حل کریں نا جلدی سے۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے جتنے نبی بھی تشریف لائے، 1.25 لاکھ پیغمبر، وہ جب لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے، بول کر بتائیے گا، اللہ کے ایک ہونے کا نعرہ لگاتے تھے تو لوگ آپ کو کیا لگتا ہے پھولوں کے ہار پہناتے تھے؟ بولیے، پھر پوچھتا ہوں، بول کر جواب دیں۔ اللہ کا نبی جب دعوت توحید لے کر نکلتا تھا تو لوگ سامنے سے گل پاشی کرتے تھے، پھولوں کی مالا پہناتے تھے، بھئی پتھر مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ وہ پتھر جب کسی پیغمبر کے مقدس وجود پہ لگتے تھے تو ظاہر زخم بھی ہوتے تھے۔ ان زخموں کے بعد وہ اللہ کا نبی کسی حکیم کے پاس جاتا تھا، کسی جراح کے پاس جاتا تھا، یا کسی طبیب کے پاس جاتا تھا؟ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا، فرشتہ اللہ کے حکم سے اپنے پروں کو اس نبی کے مقدس وجود اور زخم کے ساتھ مس کرتا، اللہ کی قدرت سے اس پیغمبر مقدس کے زخم ٹھیک ہو جاتا، تندرستی، خیر اور شفا مل جاتی۔ اب جتنی محبت سے آپ بولے ہیں ذرا مجھے اسی محبت سے جواب دیں۔ میں کسی بھی پیغمبر کا نام لوں تو آپ نے ذرا اسے مکمل کر دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ جس کے وجود مقدس پر
فرشتہ پر لگائے اور اس پیغمبر کا زخم ٹھیک ہو جائے، وہ پیغمبر تو علیہ السلام ہے، اور جس حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر کے اللہ فرشتے کو پر عطا کرے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کیوں نہیں؟ دعا تھی، رضی اللہ بھی دعا ہے، علیہ السلام بھی دعا ہے، ظرف کو وسیع کریں۔ جس بندے کو تشہد آتا ہے، اتحیات آتی ہے، اور اتحیات کا ترجمہ بھی آتا ہے، وہ چاہے پھتو ہو، چاہے بکھو ہو، چاہے اللہ رکھا ہو، چاہے اللہ دیتا ہو، وہ جب تشہد میں بیٹھ کے پڑھتا ہے نا السلام علینا، بس ابھی یہاں پہ رک جائیں، وعلیٰ عباد اللہ صالحین تو مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے نا، السلام علینا، وہ دتو ہوئے تے بھامے بکھو ہوئے تے بھامے پھتو ہوئے تے بھامے کوئی بھی ہوئے، السلام علینا کہہ کر اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو علیہ السلام کہہ دیا ہے، اپنے لیے سلامتی کی دعا اس نے کر دی ہے۔ میرے خیال گل سادہ جائیے، یہ پھتو علیہ السلام ہو سکتا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ آپ سینہ وسیع کریں، دل کھول کر آپ ابو بکر صدیق کو بھی علیہ السلام کہیں، کیوں نہیں کہتے؟ آپ سرکار فاروق اعظم کو بھی علیہ السلام کہیے، آپ جناب ذوالنورین کو بھی علیہ السلام کہیے، کیوں نہیں کہتے؟ جو جھگڑا نہیں ہے اسے جھگڑا بنائے بھی نہ، اپنی طبیعتوں کو، اپنے سینوں کو وسعت دیجیے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کروں گا، جو میری طرح طلباء علماء تشریف فرما ہیں، یہ جھگڑا وہ کرتا ہے جسے محبوب کی احادیث کے مطالعے کی توفیق نہیں ہوئی، اگر توفیق ملی ہوتی تو وہ یہ اعتراض کبھی نہ کرتا، چونکہ اہل و سنت کے جتنے بڑے محدث، ان کی جتنی بڑی بڑی تصنیفات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جب بھی ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی لیتے ہیں ساتھ رضی اللہ نہیں لکھتے، ساتھ علیہ السلام ہی لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے محدثین کا پہلے دن سے طریقہ رہا ہے، علیہ السلام ہی لکھتے ہیں پہلے دن سے، روز اول سے۔ بہرحال جو بات میں شروع کرنے لگا ہوں اس پر غور فرمائیے گا۔ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت، بھائیو نعرے لگانا بڑے آسان ہے، اشتہار چھپوا کر ہاتھ چمانا بڑے آسان ہے، بلے بلے کروا لینی بڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ ہماری حسینیت کا پتہ ایک سیکنڈ میں چل جائے گا۔ حسین نے تو سر کٹوایا تھا حالت نماز میں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر غور کیجیے، یہ تو اس نے ہمارے برم بنائے ہوئے ہیں، یہ تو اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ ہم ہولیے سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی نظر ہمارے چہروں پر یا ہولیوں پر نہیں، ان کی نظر ہماری نیتوں پر ہوتی ہے۔ حسین نے تو سر کٹوایا تھا نماز کے اندر، آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، میں ممبر پر آ کر بیٹھ تو گیا ہوں آپ کو سنانے کے لیے، آپ بھی ذکر حسین سننے کے لیے آ تو گئے، مگر سوچئے کیا ہم واقعی حسینی ہیں؟ جس حسین نے نماز میں سر کٹوایا تھا، آج محرم کی 9 تاریخ ہے، پچھلا حساب چھوڑیے، ان محرم کے 9 دنوں میں میں بھی حساب لگا لوں، آپ بھی سوچ لیں ہماری قضا کتنی ہوئی ہیں اور ہماری ادا کتنی ہوئی ہیں، پتہ چل جائے گا، حسینیت کھول کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے جو دن محبوب کے خاندان کے ساتھ مخصوص ہیں، میں پنجابی جانا مینگڑیاں پا دے دودھ نہ دیو، اگر اللہ نے کوئی 10 منٹ توفیق دے دی ہے تو وہ خلوص کے ساتھ اہل بیت اطہار کے نام کریں، بس چاہے نجی محفل ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، خرافات نہ پھیلائیں۔
علی کی دونوں بیٹیوں نے حکومت یزید کو برباد کر کے رکھ دیا. قبلہ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا، یعنی ہمارے علماء کی تو اللہ ماشاءاللہ امہات الکتب تک رسائی نہیں ہے. ویسے بھی ہمارا عجم کا ماحول اور ہے، عرب کا ماحول اور ہے. واقعہ کربلا کے بعد وہ کیا ہوا تھا وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. مصطفیٰ کی بیٹیوں کو جب رہائی ملی، اب جاگیے گا، اور جب مدینہ منورہ پہنچی تو محبوب کی کل اولاد کی اماں جان، ذرا تاریخ میں چلتے ہیں پیچھے، واقعہ کربلا سے پیچھے. پہلے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک معاہدہ ہوا تھا شاہ روم کے ساتھ، بڑی معروف بات. شاہ روم کے ساتھ اماں جی کا تجارتی معاہدہ ہوا تھا. مکہ مکرمہ سے چل کر تبوک سے 80 کلومیٹر آگے مدعون ایک شہر ہے، وہاں پر اماں آئیں اور ادھر سے شاہ روم آیا. دونوں شخصیات میں بیٹھ کر وہاں شاہی ملاقات ہوئی، ایک معاہدہ طے پایا گیا. اور معاہدہ کیا تھا کہ جناب خدیجہ جاگتے رہے ہے، جناب خدیجہ ہر سال مکہ مکرمہ سے 80,000 تجارتی اونٹ روم کی منڈیوں میں بھیجیں گے. اور جیسے ہی جناب خدیجہ کا وہ تجارتی قافلہ عرب کی حد سے نکل کر روم کی حد میں داخل ہوگا، سلطنت روما پر یہ لازم ہے خدیجہ کے مال، خدیجہ کی عزت اور خدیجہ کے لوگوں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری رومی فوج کے سپرد ہوگی. بڑے آرام سے سنیے. اس معاہدے پر، اس دستاویز پر ایک طرف سے شاہ روم نے دستخط کیے، دوسری طرف سے میری اور آپ کی ماں نے دستخط کیے. اب مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جن نوجوانوں کو انٹرنیٹ کا مثبت استعمال آتا ہے، وہ دستاویز آج بھی قاہرہ یونیورسٹی الازہر مصر کی ملکیت ہے. آپ ایک دفعہ مردوں کی طرح زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. وہ دستاویز، وہ تحریر، وہ معاہدہ آج بھی قاہرہ یونیورسٹی کی ملکیت ہے. آپ ابھی کھولیے الازہر یونیورسٹی کی لائبریری کی ویب سائٹ. جو چاہتا ہے نا میں اماں جی کے دستخط کی زیارت کروں، وہ ویب سائٹ کھول کے اس دستاویز پر جناب خدیجہ کی مہر اور دستخط کی زیارت کر سکتا. ایک طرف شاہ روم کا ٹھپا، دوسری طرف محبوب خدا کی دستخط. یہ دستاویز معاہدہ طے پایا گیا. واقعہ کربلا ہوا، سال کا عرصہ گزرا. کربلا کے واقعے کے بعد حضور کے خاندان کی یہ شہزادیاں سیدہ زینب، بالخصوص سیدہ ام کلثوم، آپ واپس پہنچی مدینہ منورہ اور جناب ام کلثوم نے وہ دستاویز اور وہ معاہدہ نکالا. مدینہ سے واپس روم کا سفر کیا. یہ مضمون ہم اہل سنت کے ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے. دیکھو بندہ پڑھے تو اندر نے شیعہ ہے بچوں تھوڑا تھوڑا. میں کہا کرتا ہوں اہل بیت آپ نے دے دیے شیعوں کو، صحابہ آپ نے دے دیے دیوبندیوں کو، اللہ آپ نے دے دیا اہل حدیث کو، تو تیرے کو پچھا کیشہ بچی کامانا پیر. ہمارا تو بچتا ہی ککھ نہیں. اس چھت کے نیچے جتنے بندے بھی بیٹھے ہوں مجھ سمیت، ہر بندہ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر غور کر لے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں 12 ائمہ کے نام زبانی آتے ہیں؟ بولے بے شک نہ، میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ. لوگ کہتے ہیں یہ تو شیعوں کے امام. اللہ کے بندو، شیعوں کے امام نہیں ہیں، یہ اماموں کے امام. ہم اہل سنت کے 4 بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہمارے 4 بڑے امام ہیں. اور آپ حیران ہوں گے اہل سنت کے 4 ائمہ فقہ کو محبت اہل بیت کے جرم میں قید کی سزا بھی ہوئی،
اور میرے امام اعظم سرکار ابو حنیفہ کو تو صرف اس جرم میں دوران قید زہر دے دیا گیا کہ یہ علی علی بہت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر علی علی کرنا جرم ہے تو قبلہ اللہ نے اس جرم کی سزا جنت رکھی ہے۔ سیدہ ام کلثوم مدینہ منورہ پہنچی، اس دستاویز کو نکالا، مدینہ سے پھر روم کا سفر کیا اور وہاں جا کر سلطنت روما کو، چلیں میں گل لکاما نام ہے پوری کرم، جس جگہ پر کھڑے ہو کر سیدہ ام کلثوم نے رومی حکومت سے بات کیا کی تھی وہ آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن جس جگہ میری اور آپ کی مخدومہ کے قدم لگے وہاں ایک چبوترا آج بھی موجود ہے۔ روم جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں عیسائیت کا مرکز ہے، عیسائیت کا گڑھ ہے، عیسائیت کا حج یوں سمجھے روم میں ہوتا ہے۔ وہ چبوترا جہاں پر سیدہ ام کلثوم تشریف فرما ہوئی، وہاں آج بھی اس چبوترے کے ارد گرد سارے عیسائی، خواہ کیتھولک ہوں خواہ پروٹیسٹنٹ ہوں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے انداز سے اپنی زبان سے سیدہ ام کلثوم کے القابات کو یاد کرتے ہوئے دعاؤں میں کہتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، مولا بطن زہرا پہ نازل ہونے والی اس چھوٹی کا وعدہ ہماری کو مستجاب۔ عیسائیوں غیر مگر نام نے مسلمانوں کی آنکھ اور دماغ اس غیرت سے محروم رہے۔ سیدہ ام کلثوم گئی، اب ذرا سنیے گا، وہاں جا کر آپ نے فرمایا سلطنت روما کے حکام سے، آپ نے فرمایا میری نانی کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا کہ تم ہمارے مال، ہماری عزتوں اور ہماری جانوں کی محافظت کرو گے۔ سفارتکاری اسے کہتے ہیں۔ آپ نے جا کر فرمایا یہ یزید کی حکومت فسق پر، ظلم پر، جور پر مبنی ہے۔ بی بی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس معاہدے کے تحت میں تمہیں نصیحت کرنے آئی ہوں، تم پابند ہو اس بات کے کہ تمہاری طرف سے حکومت یزید کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ملنا چاہیے۔ جیسے آج انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ ڈالر چلتا ہے، اس زمانے میں روم کی کرنسی چلتی تھی، روم کی کرنسی چلتی تھی اس دور میں۔ اب سوچئے گا، انہوں نے معاہدے کا حیا کیا اور کہا بی بی آپ مطمئن ہو کر جائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جناب ام کلثوم کی کامیاب سفارتکاری تھی کہ 3.25 سال میں حکومت یزید کو سلطنت روم سے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ملا۔ معاشی طور پر تو سب کے سمجھتے ہو یہ آپ خانہ پوری کرتے بیٹھے ہیں یا یہ کوئی رسم ہے؟ ذکر حسین اگر رسم ہوتی نا تو بدل گئی ہوتی۔ جو رسم 20 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ 20 سال کے بعد نہیں ہوگی۔ ذکر حسین رسم ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا کلاس روم ہے، یہ اہل ایمان کی نماز ہے۔ اس نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، نماز محبت کی تو قضا ہی ممکن نہیں ہے۔ معاشی محاذ سیدہ ام کلثوم نے سنبھالا، سفارتی طور پر، بس مشکل بات ختم کرنے لگا، سفارتی طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ سے مصر کا اور شام کا سفر کیا، لوگوں میں شعور کو بیدار کیا اور بتایا کہ یزید بد نصیب بدبخت نے کیا کیا ظلم ڈھائے، لوگوں کو تیار کیا، فکری شعور بیدار کیا لوگوں میں۔ سرکار عبداللہ بن جعفر نے اسلحہ پہنچایا، لوگ غریب تھے، لڑنے والے نہیں تھے، مگر محبت اہل بیت میں جناب زینب کی کامیاب سفارتکاری اور آپ کی شاندار محنت کا نتیجہ تھا کہ 3 سال میں اتنی حسین ہوئی کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت علی کی دونوں بیٹیوں نے تباہ و برباد کر کے رکھا۔
خواتین کا کردار. یہ خاندان یہ اپنے مسائل بتا کر یہ لوگوں کو کوئی پٹوانے نہیں آئے تھے، یہ لوگوں کو کوئی رلانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. اب اگر آپ تھکے نہ ہوں ذہنی طور پر تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ذرا میں ترجمہ کر لوں جلدی سے، بس آخری جملے، اس کے بعد پھر چھوٹی مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفوس عام طور پر ویسے تو 7 طرح کے ہوتے ہیں. نفس کا معنی ہے جان، لیکن یاد رکھیے نفوس عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ یہ جملے ابھی آگے کام آئیں گے، یاد رکھیے گا. نفوس 3 طرح کے ہوتے ہیں. نفس امارہ، آپ بولتے رہیں گے نا میں مطمئن ہو کے آگے چلتا رہوں گا. نفس امارہ، نفس امارہ سے مراد وہ نفس، وہ جان جو گناہ کر کر کے اتنی غفلت میں آ گیا ہو، اس پر غفلت کی اتنی موٹی تہ چڑھ گئی ہو کہ حلال کو حرام سمجھ کے کرتا رہے، حرام کو حلال سمجھ کے کرتا رہے، اتنا غافل ہو جائے کہ گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے. نفس امارہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری قسم نفس لوامہ، ملامت سے. یہ کیسا نفس ہوتا ہے؟ یہ کیسی جان ہوتی ہے؟ نفس لوامہ سے مراد وہ جان جس سے گناہ ہو تو جائے مگر ضمیر اندر سے اتنے کچوکے لگائے، ضمیر اندر سے گریبان کو اتنی شدت اور سختی سے پکڑے کہ گناہ کے بعد وہ توبہ کرنے پر آمادہ بھی ہو جائے، تیار بھی ہو جائے، مجبور بھی ہو جائے. نفس لوامہ ملامت سے. تیسرا نفس مطمئنہ، وہ جان جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو. اگر یہ تقسیم آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئی ہو، نفس امارہ غفلت کا مارا ہوا، نفس لوامہ گناہ ہو جائے تو ضمیر کا قیدی بن کر توبہ کرنے پر تیار ہو جائے. نفس مطمئنہ جس سے گناہ کا شائبہ ہی نہ ہو، جس سے گناہ کا مطمئنہ امکان ہی نہ ہو. اب اس جملے کا مزہ لیں. یزیدی فوج کے 22,000 نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ بھی بیٹھا تھا جو عاشورہ کی رات، آج کی رات اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ہور تو نے اچھا نہیں کیا. حسین کا راستہ روک کر تو نے اچھا نہیں کیا. ورنہ خطہ عرب میں کسی کی سواری کو روک لینا، کسی کی سواری کی لگام کو تھام لینا کہ میں تجھے آگے نہیں جانے دوں گا. حسین سے بڑا مرشد کون ہو سکتا ہے؟ حسین سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے؟ حسین سے بڑا ہادی کون ہو سکتا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ہور کو ہدایت کیسے دینی. آپ نے ہدایت کا ایک پھول عطا فرمایا ہور کو، اور امام جانتے تھے کہ ہور کہاں سے ٹوٹے گا. پتا تھا کہ ہور کہاں سے ٹوٹے گا. اس نے جب ایسے آ کر امام علی مقام کی سواری کی لگام اور لجام میں ہاتھ ڈالا تو امام فرمانے لگے ہور میرے راستے سے ہٹ جا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہٹ جا میرے راستے سے. اب پوری عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جملہ اتنا سخت ہے، اتنا شدید ہے عرب کے ہاں، یعنی گالی سے بھی زیادہ یہ جملہ اتنا شدید ہے کہ اگر کسی مالک نے کسی زر خرید اپنے غلام کو بھی یہ کہا ہو نا
تو اس نے پلٹ کے، اگرچہ غلام ہے مگر پلٹ کے اس نے مالک کو جواب ضرور دیا ہے. یہ اتنا سخت جملہ ہے. امام فرمانے لگے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہٹ حسین کے راستے سے. ہدایت کا تیر چلا، نشانے پہ جا لگا. اور کہنے لگے حسین آپ نے تو اتنے مردوں کے سامنے میری ماں کا نام لے لیا ہے، میں تو اتنے مردوں کے سامنے سوائے درود کے آپ کی اماں جان کا نام بھی نہیں لے سکتا. یہ تھی پہلی ملاقات نفس لوامہ کی نفس مطمئنہ کے ساتھ، پہلی ملاقات. مگر جب آگے جانے سے روک دیا گیا تو آج ہی کی رات میں نے ابھی خطبہ جمعہ میں بھی ایک بات عرض کی، اپنی محبت سے اور ایمانداری سے اور ممبر شریف کا حق ادا کرتے ہوئے اگر قبلہ آپ مجھ سے پوچھیں نا ذاتی طور پر، تو میں بڑی ٹھنڈی طبیعت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو دن چل رہے ہیں نا، خاص طور پر آج کا اور کل کا دن، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے، میرا دل یوں کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں کھل کھلا کر ہنسنا بھی مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہوگا. کھل کھلا کے ہنسنا بھی حضور کو تکلیف دیتا ہوگا. آج کی رات، ساری رات ضمیر نے ہور کو اپنے سامنے کھڑا کیے رکھا ہے، کچوکے لگاتا رہا. اگلے دن اور اٹھے، اپنے غلام کو بلایا اور کہا میرے ہاتھ باندھو ظہر سے پہلے، کل کے دن ظہر سے پہلے کا مطلب ہے صبح 10-11 بجے 9 بجے. میرے ہاتھ باندھو، میرے آنکھوں پر پٹی باندھو. غلام تھا، آقا کی بات کو ماننا پڑا. عجیب لگا، ہاتھوں کو باندھ دیا، آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی. آپ چلنے لگے خیمہ ہائے حسینی کی طرف. تو غلام کہنے لگا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ اور کہنے لگے جنت جانے لگا. اسی آسمان نے یہ منظر دیکھا. وہ غلام پلٹ کے آگے آیا اور اس نے سرکار ہور کا ہاتھ پکڑا. اس نے کہا کیسے آقا ہے، جب تک جہنم میں تھے تو ساتھ رکھا، اب جنت جا رہے ہیں تو تنہا اور اکیلے، میں ساتھ جاؤں گا. یہ ہور کا وہ غلام ہے، ہور کا شکریہ حسین نے ادا نہیں کیا کہ تو آ گیا ہے، ہور کے غلام کا میرے حسین نے شکریہ ادا کیا. تو غلام تھا، چاہتا تو آزاد ہو جاتا، چاہتا تو جان کو بچا لیتا، مگر تو نے جان بچانے کی بجائے امر ہونا قبول کیا. میں بھی ساتھ چلتا ہوں. ابھی کچھ قدم بڑھائے تو ہور کا 25 سال کا بیٹا علی بن ہور، نام کیا ہے، 25 سال کی عمر، کہنے کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آنکھوں پر پٹی ہے، ہاتھوں میں رسی ہے. آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے؟ علی بن ہور کا، ہور کے بیٹے کا جواب سنیں. کہنے لگے حسین کو آپ نے روکا ہے، خیموں سے العطش کی صدائیں میرے کان میں آتی ہیں. حسین کے بچے اولاد پیاسی آپ کی وجہ سے، حسین کو اولاد کا درد آپ کی وجہ سے ملے گا. میں آپ کے ساتھ اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بیٹے کا کٹنا کتنی تکلیف دیتا ہے، بیٹے کا کٹنا کتنی اذیت دیتا ہے. ادھر سے یہ 3 شخصیات چلی، ایک طرف غلام ہے، ایک طرف سرکار ہور ہیں، اور ایک طرف ہور کا بیٹا علی. یہ تینوں چلے. سامنے سے امام علی مقام، کیونکہ خیمے آمنے سامنے تھے. جب آپ کی نگاہ پڑی تو میرے اور آپ کے امام نے علمدار لشکر حسینی. آپ ایک دفعہ سارے محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے زور سے فرما سکتے ہیں سبحان اللہ. علمدار لشکر حسینی سے مخاطب ہو کر، اب الفاضل العباس سے مخاطب ہو کر امام نے فرمایا وہ دیکھیں ہور آ رہا ہے. سرکار عباس کہنے لگے حضور کیا حکم؟ آپ نے فرمایا جائیے اور جا کر ہور کا استقبال کیے. کیا بات.
نیت ٹھیک کر کے ایک قدم حسین کی طرف بڑھا کر دیکھ، وہ استقبال کے لیے عباس کو بھیج دیتا ہے۔ سرکار عباس، چونکہ لشکر یزید پر بڑی دھاک تھی جناب مولا غازی عباس کی، جیسے وہ وہاں سے نکلے تو ہور کا بیٹا علی وہ تکبیر میں چیخا، اللہ اکبر۔ ہور کی آنکھوں پر تو پٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ علی کہنے لگا ہمارے استقبال کے لیے ابی الفضل العباس علمدار لشکر حسینی تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے قدم اور بڑھائے کہ ہور کا بیٹا پھر سے بولا اللہ اکبر۔ ہور نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے استقبال کے لیے شہزادہ علی اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ علی اکبر وہ شخصیت ہے کہ جب آل رسول کے کٹے ہوئے سر جو نیزوں پر بلند تھے، بڑی معروف روایت ہے، جو اہل ایمان کے سینے کو چھلنی کرتی، یہ کٹے ہوئے سر جب شام میں حلب میں پہنچے اور ایک کلیسا کے ایک گرجا گھر کے باہر سے ان مقدس سروں کو گزارا گیا، اندر سے ایک بوڑھی عیسائی نکلی، عیسائی عورت باہر نکلی، کسی سر کو دیکھتی ہے وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، کسی سر کو دیکھتی ہے تو ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، کسی سر کو دیکھتی ہے سلام کرتی جاتی ہے، سلام کرتی جاتی ہے۔ ایک سر کے پاس جا کر ٹھہری، حسن ایسا تھا کہ سلام کرنا بھول گئی۔ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ قافلے کے اندر موجود لوگوں نے بتایا اسے شبیہ رسول کہتے ہیں، یہ علی اکبر کا سر۔ اتنی مبہوت ہوئی کہ چیخے مار کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ جناب علی اکبر کی والدہ محترمہ سیدہ لیلا، سیدہ ام لیلا آپ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب اس بوڑھی عورت کو چیختے ہوئے دیکھا تو سیدہ لیلا کہنے لگی بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بڑھیا کیوں رو رہی ہو؟ جانتی تو نہیں تھی یہ کون ہے؟ کہنے لگی بات کوئی نہیں، بس اس سر کو، اس نوجوان کے حسن کو دیکھ کر میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ باری تعالیٰ اللہ کرے، خدا کرے اس نوجوان کے سر کو کٹنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں نے یہ کٹتے ہوئے سر کا منظر نہ دیکھا ہو۔ سیدہ لیلا کی چیخ نکلی، رو پڑی۔ آپ نے فرمایا میں ہی اس کی ماں، یہ کربلا کی مائیں، میں ہی اس کی۔ آگے چلے تو ہور پٹی ہے، دیکھ تو سکتے نہیں، ہور کا بیٹا علی بن ہور 3 بار پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہور نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے استقبال کے لیے ابا عبداللہ حسین ابن علی خود چل کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب قریب آئے تو ہور کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نفس لبامہ کا ہاتھ پکڑ کر نفس مطمئنہ کے قریب کیا گیا۔ آپ گرے حسین کے قدموں میں، اپنے رخسار کو، اپنی داڑھی کو، دستار کو حسین کے قدموں پہ رکھا اور کہنے لگے حضور مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف کیجیے، رو رہے ہیں۔ ایک جملہ یہ بھی قبول فرما لیں، رو رہے ہیں، حضور مجھے معاف کر دیں۔ امام علی مقام نے اٹھایا، ہاتھوں سے رسی کھولی، آنکھوں سے پٹی کھولی اور ہور سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ہماری روایت ہے ہم مہمان کو خدمت کیے بغیر، اعزاز کے بغیر نہیں بھیجتے، اگر پانی ہوتا تو پانی پلا کر آپ کی خدمت کرتے۔ ہور کی چیخ نکلی اور کہنے لگے حضور مجھے اب پانی کا مینا اور تانا نہ دے، حضور مجھے پانی کا تانا نہ دے، مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ امام کچھ فرماتے، سفید بالوں والی سادات کی ایک کنیز خیموں سے باہر نکلی اور کہنے لگی ہور تجھے علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام دے۔ جب سے سیدہ نے ہور کو سلام بھیجا ہے دنیا علیہ السلام کہہ رہی ہے، علیہ السلام کہہ رہی ہے۔ عرض کہ حضور پہلے میں جاتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ مجھے کٹتا دیکھ کر میرا بیٹا الٹے پاؤں پلٹ جائے، پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ آخری جملہ، پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ میدان کربلا میں عاشورہ کے دن، کل کے روز، حسین کے نظریے پر جان قربان کرنے والی پہلی شخصیت ہور کے بیٹے جناب علی بن ہور کی تھی۔ کسی نے ایسے سر پہ کورس مارا تھا علی کو پیچھے سے،
جب گرز پڑا اور نیچے گرے تو اپنے والد کو جناب حر کو پکارا، ابا جی میری مدد کو آئیے۔ حر بڑی تیزی سے گئے، دیکھا تو علی بن حر کا سر پہلے ہی حسین نے اپنی گود میں اٹھا رکھا، اور کہنے لگے حضور یہ مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا جوان بیٹے کا غم باپ سے برداشت نہیں ہوگا، تو پیچھے ہٹ جا، یہ جوان بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے، پیچھے ہو جا۔ لیکن اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا، تب تو حسین نے فرمایا کہ جوان بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے، مگر جب شہزادہ علی اکبر گرا تو یہ کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا کہ یہ جوان بیٹے اور باپ کا معاملہ، یہ میرے نبی کا خاندان ہے۔ جب بس آخری جملہ اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے، جب دین کو ضرورت پیش آئی ہے، میں یوں نہ کہہ دوں کہ 4 نسلیں کٹوا کر جس نے مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کی ہے، دنیا اسے ابو طالب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ابو طالب کی نسلیں کٹی ہیں جو دین ہم تک پہنچا ہے۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے، رسول پر اور آل رسول پر، حضور پر اور آپ کی اولاد اطہار پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے، تاکہ مرتے وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ قبلہ کی توفیقات میں، فضل میں، علم میں، برکت میں، فیضان محبت میں مزید وسعت عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ سب کو مجھ سمیت نگاہ سید الشہداء کا فیضان عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔